ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہے اور جو بنات طاہرات ہے ان کے حالات کو بھی جو ہے پڑھتے رہے اور ان کو اپنا ماڈل اور نمونہ بنا کر جو ہے ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ ابھی جیسے آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل کی یا ناظرہ قرآن کی تکمیل کی، دینی تعلیم کے اندر آپ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وراثت کو جو ہے حاصل کر رہے ہیں، اور ان کا جو چھوڑا ہوا ترکہ تھا، گویا کہ اس ترکے کا ایک حصہ آپ نے جو ہے اپنے سینے کے اندر اور اپنے دل و دماغ کے اندر جو ہے محفوظ کیا ہے۔ ہم کو اس ورثے کے ساتھ ساتھ دیگر ازواج مطہرات کی بھی جو خصوصیات ہے، جو خوبیاں ہیں، وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں ہماری خواتین اور ماؤں اور بہنوں کی ذمہ داری جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ مرد حضرات تو جو ہے باہر کے کاموں کو کرنے کے اندر زیادہ مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں ہی کے گود کے اندر نسلیں جو ہے پروان چڑھتی ہیں۔ اس لیے بڑے لوگ کہتے ہیں مرد پڑھا فرد پڑھا، خاتون پڑھی خاندان پڑھا۔ تو اس لیے مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی دینی تعلیم بہت زیادہ جو ہے ضروری ہے، اور جو ہے ان کا فائدہ بھی جو ہے متعدی رہتا ہے، وسیع رہتا ہے۔ اس لیے ہماری خواتین کو اور ہماری جو ہے ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ دیگر تعلیم کے ساتھ ساتھ ضروری دینی تعلیم سے بالکل غفلت نہ برتیں، بلکہ اس کو جو ہے ضرور حاصل کریں، اور حاصل کر کے جو ہے اپنی نئی نسل کو اس کے مطابق جو ہے پروان چڑھانے کی فکر کریں۔ اور اس کے علاوہ بھی اپنے محلے میں اور آس پڑوس کے اندر جو خواتین ہیں، اور اسی طریقے سے جو بچے اور بچیاں چھوٹے ہیں، ان لوگوں کو بھی جو ہے پڑھاتے رہنے کی جو ہے فکر کرتے رہنا، کوشش کرتے رہنا جو ہے یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ تو اس طریقے سے ایک تو ان لوگوں کو دینی تعلیم کے اندر آگے بڑھنا ہے، اور دوسری چیز جیسے بتایا گیا کہ ان کو ذمہ داری دوہری ہونے کی وجہ سے اور اچھی سی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ان کو یہ کام بھی جو ہے بہت اہم رہتا ہے کہ جو ہے گھر کے اندر دیگر جو ضروریات ہے، گھر کے جو کام کاج ہیں، وہ اس سے بھی جو ہے غفلت برت نہیں سکتی۔ تو اس لیے خواتین کی ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ ایک تو دینی تعلیم کو عام کرنا بھی بقدر جو ہے وسعت ان کے واسطے جو ہے لازم ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھریلو کام کاج بھی ان کا جو ہے فرض ہے۔ تو اس کے لیے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ اور نمونہ جو ہے سامنے رکھے، کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام باندیاں آئے ہوئی ہیں، تو جو ہے انہوں نے آپ کے پاس درخواست بھیجی کہ یا رسول اللہ، گھر کے اندر کام کاج بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے مجھے کوئی باندی وغیرہ عنایت کر دیجئے تاکہ گھر کے کام کاج کے اندر سہولت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے باندی نہیں دی، بلکہ حضرت فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ، کیا میں تم کو غلام باندی سے بڑھ کر اور بہتر چیز عطا نہ کروں؟ تو پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے فاطمہ، تم سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ غلام باندی سے بھی بہتر ہے۔ تو آپ غور کیجئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تربیت کس انداز سے کی کہ گھر کا کام کاج یہ عورت کا کام ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، تو اس کو کبھی بھی اپنے اس فرض سے غفلت نہیں برتنا ہے۔ آج کل کے زمانے کے اندر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر جب بچیاں پڑھنے کے اندر لگ جاتی ہیں تو بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پڑھنے کے اندر لگی ہوئی ہے، لہذا کام کاج سے جو ہے اس کو چھٹکارا دے دیا جائے۔ ابھی آپ جب تک بچی کو اپنے گھر کے اندر رکھیں گے، کام کاج سے جو ہے آپ اس کو آزاد رکھ سکتے ہیں، لیکن کل کے دن جو ہے بچی کی آپ شادی کر کے اس کو رخصت کر دیں گے تو آپ سسرال کے اندر تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بچی ہماری کام کاج نہیں کر سکتی۔ اگر آپ یہ بولیں گے تو اس کا رشتہ ہونا ہی جو ہے مشکل ہو جائے گا۔
تو جو ہے یاد رکھنا چاہیے کہ ہماری لڑکیوں کا یہ فرض رہتا ہے کہ وہ دینی تعلیم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ گھر کا جو کام کاج بھی جو ہے ان کا فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو خادمہ فراہم کرنے کے بجائے ان سے یہ کہا کہ بھئی تم گھر کا کام کاج کرتی رہو، البتہ اور تم کو جو تھکن ہو جائے اس تھکن کو دور کرنے کے لیے تم ایسا کرو کہ سونے سے پہلے یہ تسبیحات جو ہے پڑھ لیا کرو۔ تو نبی نے گویا کہ ان کو ایک وظیفہ بتایا اور یہ سبق بھی دے دیا کہ عورت کو جو ہے گھر کا کام کاج کرنا چاہیے۔ اس لیے جو سمجھدار سرپرست ہیں، باشعور لوگ ہیں، وہ ماشاءاللہ یہ ساری نزاکتوں سے واقف رہتے ہیں اور اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم بھی دلاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر کے جو ضروری کام کاج ہوتے ہیں اس سے بھی جو ہے واقف کرواتے ہیں، اور ایسا جو ہے ہونا چاہیے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة